بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، مختلف خطوط لکھے بادشاہوں کو، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور آخری نبی اللہ کے ہیں اور ان تک پیغام پہنچانا ہے دنیا بھر کے انسانوں تک۔ اس ضمن میں جہاں انہوں نے مقامی طور پر لوگوں کو دعوت دی، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اور ارد گرد کے جو قبائل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دنیا بھر کے بادشاہ تھے ان کو بھی انہوں نے پیغام پہنچایا خطوط کے ذریعے۔ نجاشی ہے، ہرقل ہے اور کسریٰ ہے۔ تو خسرو پرویز اس وقت ایران کا بادشاہ تھا۔ یہ اہل ساسان کافی کئی سو سالوں سے ان کی حکومت تھی۔ تو ہرقل نے تو ایک ریسپیکٹ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اور پہلے سے اس نے معلومات بھی قافلوں سے، بلکہ اس خط کے پہنچنے کے ساتھ ہی قافلہ وہاں ابو سفیان کا تھا، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اس قافلے سے انہوں نے، ہرقل نے معلومات لے لی تھی۔ نجاشی نے قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ ہرقل نے ریسپیکٹ شو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو عزت دی، پیغام کو عزت دی، اور وہ ہونا بھی چاہتا تھا مسلمان، اور اس کا جو چیف پادری تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اس خوف سے کہ میں مارا بھی جاؤں گا اور میری بادشاہ چھن جائے گی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ جو خسرو پرویز تھا، اس نے انتہائی ڈس ریسپیکٹ شو کی ٹورڈز دا لیٹر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے وہ خط پھاڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اسے کہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چند سالوں کے اندر۔ شاید تاریخ کے اندر اتنے کم وقت میں کسی کی سلطنت اس طرح ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی جس طرح کہ خسرو پرویز کی، ایران کے بادشاہ کی ہوئی۔ اور اس کی خط پھاڑنے کے کچھ عرصے کے بہت جلد اس کے جو ہے نا بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا، اور چند سالوں کے اندر ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جو آخری کا بادشاہ تھا یزجرد، وہ وہاں پر تھا، اور اس کو شکست دینے کے بعد ان کی سلطنت اہل ساسان کی ختم ہوئی، جو دوبارہ پھر کبھی بھی تاریخ کے اندر نہ بن سکی۔ یہ آتش پرست تھے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ جو اس نے حشر کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرا بات کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ پیغام حق کے ساتھ خدا کی مدد ہے، اور نبی کوئی بھی ہے اس کے پیغام کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہے ہیں فرعون کی طرف، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اس کو دعوت دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھوں گا۔ تو یہ سب کچھ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ کی پوری مدد طاقت ہوتی ہے۔ تو اب ایک بڑا جملہ زبردست قسم کا یہاں پر ہے۔ جب پوچھا گیا جی کہ اس کو کس نے، اس کے بعد کس کو بنایا گیا، تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کی بیٹی کو بنایا گیا ہے بادشاہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر جو ہے نا، جو ارشاد کا مفہوم ہے کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے حکومت جو ہے ایک عورت کے سپرد کر دے۔ تو اب دیکھیں ہمارے ایون کے جو اسلامک جو ملک ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم بھی اپنے اس ملک کے اندر تاریخ میں دیکھیں تو اب ایک کمبائنڈ کلچر ہو چکا ہے کہ عورتوں کو نمائندگی دی جائے ہر جگہ پر، اسمبلیز کے اندر، ایون کہ پرائم منسٹر بھی اگر بنا دیا جاتا ہے عورت کو تو پھر کوئی بات نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے دس از ویری ڈینجرس۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو تباہ ہوتے ہیں
اور اسباب کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، ہم اللہ کے حکم، نبی کے ارشاد کو وقت نہیں دیتے، سوچتے نہیں ہیں، تو اور پھر جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان اسباب پر غور کریں جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں، ہم ادھر ادھر کے اسباب کو جو ہے نا وہ ساتھ ملا کے اس پر غور شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہم ناکام ہو گئے، شاید اس وجہ سے ہو گئے۔ تو یہ ہمارے اندر سودی سارا لین دین ہے، بینکنگ سسٹم سود کے اوپر، اور پھر جھوٹ، بددیانتی، بے شمار اسباب بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جو اس طرح سربراہ ایک عورت کو بھی بنا دیتے ہیں، اور عورتوں کو اسمبلی کے اندر نمائندگی بھی غیروں کے کہنے کے اوپر ہم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ٹھوکر کھا رہے ہیں، کہاں پر ہم جو ہے نا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور احکامات کی روگردانی کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کی بیسس پر پہنچیں گے کہ ہم کیوں ناکام ہیں، کیوں ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔